ہم نے کئی لوگوں سے سلام دعا بھی کی، ان سے ہم پوچھتے تھے آپ کا رب کون ہے یا آپ کے نبی کا نام کون ہے، تو وہ لا علمی میں بیچارے اپنے پیروں کا نام لیتے تھے۔ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں کی جنازے نمازوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تو بتاتے تھے کہ یا تو ہم دفن کر دیتے ہیں یا ہم انتظار کرتے ہیں کہ کسی اور گاؤں سے کوئی مولوی کو منگایا جائے، اگر وہ ایک دن میں پہنچ جائے تو جنازہ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ اگر وہ پڑھنا شروع ہو جائے تو ان جیسا حافظ، ان جیسا پڑھنے والا اور ان جیسا زیادہ جو ہے ایک اسٹیبل بچے وہ کراچی کے نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ایک سلسلہ ہے آغاز کیا ہے جس سے ادارے المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے مختلف پروجیکٹس یا مختلف ڈپارٹمنٹس کے تحت جو بھی منصوبے چل رہے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ معلومات آپ تک پہنچائی جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر 2010 میں قائم ہوا اور ابتدا کے کچھ پروجیکٹس کو لے کے چلا۔ اب الحمدللہ اس میں 5 ڈپارٹمنٹس ہیں اور اس میں تقریباً 40 سے زائد منصوبہ جات یا پروجیکٹس جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں الحمدللہ۔ ایک مشنری کام یا ایک مشنری پروجیکٹ لے کر ہم چلے تھے، 2014 میں اس کا آغاز کیا تھا، SDEP سندھ دعویٰ ایجوکیشن پروجیکٹ۔ اس پروجیکٹ کو جو ہمارے ادارے کی طرف سے دیکھتے ہیں، سپروائز کرتے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہے اس پورے پروجیکٹ کو لے کے چلنا، وہ ہمارے شیخ جمشید سلطان حفظہ اللہ ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اس پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ تو شیخ جمشید صاحب، آپ سے اس پروجیکٹ کے بارے میں جو ایک عموماً سب سے پہلے اہم چیز پوچھی جانی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے آغاز کی ضرورت کیوں پڑی، اور اس پروجیکٹ کا ایک خد و خال بیان کر دیں کہ اصل میں یہ پروجیکٹ ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر شیخ کامران یاسین، اور آپ کے اور ہمارے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں تعارف میں بتایا کہ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے کئی ڈپارٹمنٹس ہیں۔ مدینہ اسلامک سینٹر کے ویژن اور اس میں تصور میں جو چیز ڈالی گئی ہے شروع سے، وہ یہ ہے کہ اس کو ایک عالمی ادارہ بنانا ہے جس سے قرآن و حدیث کے نور کو پہنچانے میں جو ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ ہم طالب علم ہیں اور ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہے، تو اس حوالے سے المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر چاہتا ہے کہ دین پہنچانا اور دعوت تبلیغ ہے، تعلیم ہے، یہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی تھی کہ کراچی میں الحمدللہ تعلیم اور شعور کا ایک بڑا بھرپور کام ہو رہا ہے، اور ہر طبقے کے لیے یہاں پر دین کی یا دنیاوی تعلیم کے بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ کراچی ڈیولپ بھی ہے الحمدللہ، لیکن سندھ کے جو دیگر اضلاع ہیں وہ ان کی جو ایک شعور، ان کے علم کی جو کیفیت ہے وہ بدقسمتی سے وہ نہیں بن پائی جو ان کا حق ہے۔ تو اس علم اور اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ جتنا پھیلے، جتنا پھیلایا جائے اتنا اس کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں ہمارے جو ساتھی ہیں گاؤں گوٹھوں میں رہنے والے یا سندھ کے دیگر اضلاع میں رہنے والے، وہ ہمیں گائے بگائے ہم سے یہ طلب کرتے تھے کہ آپ کراچی میں کام کرتے ہیں، ہمارے لیے آپ کا کیا کردار ہے اور آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو سن 2014 میں کچھ مخیر حضرات کے ایک تعاون سے ایک ٹرپ رکھا تھا ہم نے، تو ہم چلے گئے تھر پارکر کا انتخاب کیا۔ تھر پارکر کے ہم نے کچھ شہر اور علاقے دیکھے، تو خاص طور پہ ان دنوں میں جب وہ اموات کا سلسلہ، جن دنوں میں جی ہاں میڈیا پر ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی، تو ہم گئے تھے کہ ان کا حالات دیکھیں۔ تو ہمیں وہاں پر یہ محسوس ہوا کہ کھانے پینے سے زیادہ وہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، دونوں تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ میڈیا کا ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے، اس کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے شعور کی، تعلیم کی، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ پھر ہم وہاں سے سانگڑ گئے۔ سانگڑ میں بھی ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑا کہ وہاں پر جو ہے وہ بڑے جو مسائل ہیں۔ پھر ہم لاڑکانہ گئے۔ یہ ہم نے 3 اضلاع سندھ کے تینوں کون، ایک سندھ کا ایک جانب تھا اور ایک سندھ کا وسط تھا اور ایک سندھ کا بالکل دوسرا حصہ تھا جہاں ہم گئے تھے۔ بلکہ میں تو اس ٹرپ میں نہیں تھا، بعد میں جب آپ کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا اس وقت میری مدینہ سے واپسی ہوئی، تو مجھے جو آپ نے اور ساتھیوں نے بتایا کہ وہاں جو حالات لوگوں کے تھے، خاص طور پہ
کہ جب آپ ان سے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی سوال کرتے تھے اور خاص دین کی جو بنیادی معاملات ہیں اس میں بھی بالکل نابلد تھے. حتیٰ کہ مساجد میں کئی مساجد میں جانور بندھے ہوئے تھے اور مساجد بالکل استعمال کی نہیں تھی. اور جنازے کی نماز کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ میت کو دفن کر دیتے ہیں امانتاً اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی شخص دین سمجھنے والا آیا تو وہاں جنازہ پڑھتے. کچھ اس حالات کا بتایا. ایسی بہت ساری مثالیں موجود تھیں اور ہمیں نظر بھی آیا. ہم نے کئی لوگوں سے جو سلام دعا بھی کی, ان سے ہم پوچھتے تھے کہ آپ کا رب کون ہے یا آپ کے نبی کا نام کون ہے, تو وہ لا علمی میں بیچارے اپنے پیروں کا نام لیتے تھے کہ ہمارے یہ پیر ہمارے رسول ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں کی جنازے نمازوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, تو بتاتے تھے کہ یا تو ہم دفن کر دیتے ہیں یا ہم انتظار کرتے ہیں کہ کسی اور گاؤں سے کوئی مولوی کو منگایا جائے, اگر وہ ایک دن میں پہنچ جائے تو جنازہ ہو جاتا, ورنہ وہ کیا کرتے کہ اسے دفنا دیتے اور پھر جب کبھی کوئی پیر آ جاتا یا کوئی مولوی آ جاتا تو اس کی قبر پر ہی اس کا جنازہ پڑھا دیا جاتا تھا. تو جب ہم وہاں پر تینوں اضلاع میں ہم گھومے پھرے تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ سب سے زیادہ یہاں پر جو ہے وہ مساجد بند ہیں, مساجد کے اندر جانور بندھے ہوئے ہیں. مساجدوں میں کئی سال پرانی مسجدیں سعودی گورنمنٹ کی, کویت کی طرف سے بہت مسجدیں بنی ہوئی ہیں, لیکن سب کے سب علماء نہ ہونے کی وجہ سے, دین کے طالب علم نہ ہونے کی وجہ سے سب مسجدیں بند ہیں اور وہاں پر قرآن پڑھانے والے نہیں ہیں. یہ عمومی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا سندھ ایسا ہے, لیکن سندھ کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر پسماندہ علاقے خاص طور پر. جی ہاں. اچھا, دوسرا ایک یہ ہے کہ خد و خال کی بات ہوئی تھی کہ آپ کے جو سندھ دعویٰ ایجوکیشن پروجیکٹ کہاں سے اسٹارٹ ہوا, یعنی پہلی جو آپ کی ایک اینٹ رکھی گئی تھی کہ وہ آپ نے کیا سوچ کر کس ویژن کے ساتھ رکھی تھی اور پھر اس میں کیا کیا بہتری لاتے گئے, ذرا کچھ یہ. جزاک اللہ خیر شیخ. ہم جب مدینہ میں پڑھتے تھے تو ہم نے وہاں پر ان سے ایک چیز سیکھی تھی کہ وہ پوری دنیا میں دعوت تبلیغ کیسے پھیلاتے ہیں. تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ علماء کا انتخاب کرتے ہیں, طالب علموں کا انتخاب کرتے ہیں جو متخرجین ہوتے ہیں, تو ان کو انہی کے علاقوں میں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے, مبعوث کیا جاتا ہے, وہ وہاں پر جا کر کام کرتے ہیں. کام کتنی تعداد تھی شروع میں ابتدا؟ 2 ہم نے کیے تھے تھرپارکر میں, 2 سانگڑ میں اور 2 لاڑکانہ کے ضلع میں جو ہے وہ آغاز کیا تھا یہاں سے. ان میں سے 2 علماء کرام مدینہ یونیورسٹی سے فاضلین تھے, تو الحمدللہ ابتدا وہاں سے کی تھی. پھر چلتے چلتے 2017 میں ہمیں الحمدللہ ہماری ٹیم بڑھتی گئی, مخیر حضرات کو یہ کام بہت پسند آیا. ہم لوگوں کو لے جاتے تھے کہ آپ چلیے ہم آپ کو اپنا کام دکھاتے ہیں کہ دین کی تعلیم کیسے ہو رہی ہے اور کہاں کیا کیا مسائل ہیں. بہت دور دور تک ہم گئے, رنکش کے علاقے میں اور پیلڑوں کے علاقے میں, یہ تھرپارکر اسلام کوٹ سے تقریباً 100-150 کلومیٹر بالکل انڈیا بارڈر تک گئے ہم. وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں, وہاں بھی ہمارے جیسے انسان رہتے ہیں, لیکن غربت کا حال بہت ہی زیادہ ہے. تو وہاں تک بھی ہم نے, پھر وہاں میں نے کچھ مسجدیں بھی بنائیں کہ ان کو مسجد بنا کر دی, پھر معلم کا بھی انتخاب کیا. تو یہ کام بڑھتا کہ 2017 میں ہماری تعداد بڑھی. پھر ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم اس کو مزید منظم کریں, تو ہم نے یہاں پر ٹیم ورک کے لیے ادارے کے اندر پراپر ایک SDEP کا الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. پہلے دعوت تبلیغ کے تحت چل رہا تھا, پھر سندھ دعویٰ ایجوکیشن پروجیکٹ کے نام سے ہم نے اس کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا, جس میں ہم نے ٹیم ہائر کی. اس میں میرے ساتھ میرے معاون شیخ عبدالکریم نوڑی صاحب, ان کا ہم نے جو ہے وہ اپنا ادارے میں شمولیت انہوں نے کی الحمدللہ. پھر ان کے ساتھ بڑھ کر ہم نے اس سارے کام کو کمپیوٹرائز بھی کرتے گئے. پھر ہم نے کیا کیا کہ ان 3 اضلاع میں, سانگڑ میں, تھرپارکر میں اور لاڑکانہ میں, ہم نے پھر سپروائزرز ہائر کیے. وہ بھی علماء ہیں, ان کو ہم نے جو ہے انسپیکٹر کے طور پر ہائر کیا کہ آپ جائیں اور کام کو چیک کریں, ان کی اصلاح کریں, ان کو تربیت دیں, ان کو جو ہے کتابیں ہیں, ڈیسکیں ہیں اور دیگر جو ضروریات ہیں ان کی پوری کریں. اور گاہے بگائے وہ وہاں پر پہنچ کر ان سے حال حوال بھی لے کر ادارے تک پہنچاتے تھے. جو داعی ہے وہاں پر, جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے, عالم ہے, بس اوقات ہم دیکھتے ہیں وہی عالم تعلیم کا کام بھی کر رہا ہے اور وہی عالم جو ہے وہ دعوت کا کام بھی کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ جگہوں پر وہ داعی نہیں ہے, صرف ایک قاری ہے جو قرآن پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں ڈیوٹیز کو آپ نے کیسے ڈیفائن کیا ہے اور ان کی کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں, کس طریقے سے ایک فل پوٹینشیل میں آپ کام لیتے ہیں ان دعات سے؟ اور تعداد بھی بتا دیں کہ 2007 میں 2014 کے اندر آپ نے جو 6 سے 7 افراد سے شروع کیا تھا, اب وہ تعداد کہاں تک ہے اور کتنی مساجد کور کر رہے ہیں؟ دعوت تبلیغ SDEP کے حوالے سے ہم نے جو ذمہ داری لگائی تھی اس کو 2 ڈائمنشنز میں کام کیا ہم نے. سب سے پہلا یہ کہ ایک عالم ہے اور اگر وہ حافظ و قاری بھی ہیں تو ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ نے ایک مسجد کے اندر نمازیں پڑھانی ہے 5 وقت کی, اور اسی مسجد کے اندر جو ہے آپ نے قرآن کریم کے حلقے کو بھی لگانا ہے. ساتھ میں ہم نے ان کے اوپر یہ لازمی کیا کہ آپ نے آس پاس کے 20-25 کلومیٹر کے ایریا میں کوئی بھی ایسی مسجد جو بند پڑی ہے جہاں کوئی عالم فاضل موجود نہیں ہے تو آپ نے وہاں جانا ہے ویکلی.
وہاں پہ آپ نے درس دینا ہے. تو یہ جہاں وہ کام کرتے ہیں اسے مرکزی مسجد کا نام دیتے ہیں, اور جہاں وہ جاتے ہیں وہاں پہ ہم دعوتی مسجد کا اس کو نام دیتے ہیں, ذیلی مساجد میں. تو ایک داعی ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ 4 مساجد میں کام کرتا ہے. اور جو جن انسپیکٹر اور سپروائزر کا عبد الکریم بھائی نے جو نام لیا شیخ نے, ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جس دن درس ہوا یا ایک ویک بعد وہاں گئے تو وہاں پر جا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہاں پر درس دیا ہے یا نہیں دیا. اچھے انداز سے کمیٹی کے لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ درس ہوا ہے. الحمدللہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ غیاب یا ایبسنس تو نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی اندازہ ہو کہ مس ہے اپنا کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ نگرانی ہو رہی ہے. اسی طرح پھر ہم قرآن کریم کے بھی ایگزامس, سینٹرل ایگزام کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک ممتحن ہے قرآن کریم کا اور ایک ممتحن ہے اسلامک نصاب کا. یہ 26 کے 26 دن جو ایگزام ہوا ہے ان 2 بندوں نے ایگزام لیا ہے. ہم ایسا بھی نہیں کرتے کہ ایگزام لینے والا کوئی 3rd پرسن یا 4th پرسن جائے گا, یہ جائیں گے. جو 26 دن ایگزام کی آپ بات کر رہے ہیں, جی ہاں, جو یہ سندھ کے اندر ہیں یا کراچی بھی اس میں شامل ہے؟ جی ہاں, اس میں کراچی بھی شامل ہے. 10 دن 9 سے 10 دن ہمارے کراچی میں لگے ان کو, اور باقی جو ہے ایام ان کے وہاں پر اسپینڈ ہوئے ہیں سندھ کے دیگر. شیخ عبد الکریم صاحب جو ہیں وہ سندھ میں بھی وہ ٹیم آپ نے ایک ہی رکھی ہے؟ یہ پچھلے 4 سال سے ایک ٹیم ہے. پچھلے 4 سال سے سال میں 2 مرتبہ جاتے ہیں, جس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کام کرتے ہیں یہ. تو شیخ عبد الکریم آپ ہی بتائیں بہتر ماشاءاللہ, کیونکہ ایک ایکسپیرینس ہے آپ کا ماشاءاللہ, گزشتہ 4 سال سے جا رہے ہیں, تو کچھ مختصر اس کے بارے میں بتائیں گے. جب آپ ابتدا میں گئے اس وقت جو کنڈیشن تھی اور ابھی جو کنڈیشن ہے, اور پھر جو ایک شیخ نے بھی کہا کہ سینٹرلائز سسٹم ہے, تو یہ سینٹرلائز کا سسٹم آخر ہے کیا؟ جی شیخ جزاکم اللہ خیر. اصل میں یہ جب ہم نے سینٹرلائز امتحان کا شروع کیا اس وقت بچوں کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے, اور کیونکہ دیہاتوں کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ امتحان کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, کیا پوچھتے ہیں. اور وہاں گاؤں میں شروع میں بچے اس طرح بولتے ہیں کہ صاحب آ گئے امتحان لینے کے لیے. تو ہم گئے تو بچے بڑے ڈرے ہوتے تھے, ہم پوچھتے تھے تو جواب ہی نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ بچوں کو وہ چیز آتی بھی تھی بتاتے نہیں تھے. تو الحمدللہ ہم پھر یہ جاتے رہے, مستقل جاتے رہے, کیونکہ ہمارا جو سینٹرلائز سسٹم یہ ہوا کہ جو ممتحن ناظرہ کا ہے وہ ممتحن ہمیشہ وہی رہے, جو حفظ کا ہے وہ ہمیشہ وہی, قاعدے کا ہے تو ہمیشہ وہی رہے. کہ اسلامی بنیادی تعلیم جو ہماری نصاب ہے اس کا میں امتحان لیتا ہوں, جس طرح وہ پورے 4 سال سے میں ہی لے رہا ہوں. اب بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ امتحان لینے والے ہیں اور یہ پوچھیں گے ہم سے. آہستہ آہستہ یہاں تک بچوں میں تبدیلی ہم نے دیکھی کہ بچوں میں کانفیڈنس ایسے بڑھ گیا الحمدللہ کہ پہلے ڈرتے تھے, اب تو ہمیں وہ بتاتے ہوئے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں اس طرح کبھی کبھار بسا اوقات بچوں کو جو نا وہ کنفیوز کرنے کے لیے میں اس طرح کی سوال پوچھتا ہوں تاکہ کنفیوز ہو جائے کہ کس طرح نماز کا, سندھی میں نماز کا نام لے کر پوچھتا ہوں, پھر اردو میں نام لے کر پوچھتا ہوں اسی نماز کا, بھائی اس میں کتنی رکعتیں ہیں. پہلے ڈرتے تھے کہ بھائی پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہے اور بچے الحمدللہ بے خوف ہو گئے. میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ اس ہمارے سینٹرلائز ایگزام کا ایک فائدہ بہت بڑا یہ بھی ہوا کہ اس کی وجہ اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدل قائم ہو, کہ ایگزام لینے والا جو ہے ایگزامنر ہے وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ سوالات میں یا نمبر دینے میں ایک, تو اس میں ہم پھر کمپٹیشن کرتے ہیں کہ کون سے علاقے کی جو ہے کلاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اگر ایگزامنرس چینج ہوتے رہیں گے تو اس سے آپ کو نہیں پتہ چل سکتا کہ کس نے نرمی کی ہے, کس نے زیادہ جو ہے ہارڈ ایگزام لیا ہے. اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ جو اسلامک کیریکولم کی بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے پڑھایا ہے, جس کا ایگزام لیتے تھے ہر سال, وہ پوری بک یعنی 160 پیجز کی بک ہے, وہ پوری بک ان کو ازبر ہے, حفظ ہے, میمورائزیشن ان کا اتنا زبردست ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر پوری نماز جو ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو اس کا ترجمہ یاد نہیں ہوگا, لیکن وہ طلباء, وہ اسٹوڈنٹس, وہ نماز, اس کے اذکار, اس کی دعائیں سب ترجمے کے ساتھ بتاتے ہیں, ریفرنس کے ساتھ. اگر 7-8 سال کا بچہ ہے وہ بھی آپ کو جنازے کی نماز, جنازے کی دعائیں ترجمے کے ساتھ بتائے گا. اس سے اتنا فرق جو ہے وہ پڑا ہے. سینٹرلائز سسٹم سے ایک چیز جو یہ ہے کہ کراچی اور سندھ کا یکساں امتحان لینے والے, اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتے امتحان کے نمبر دینے میں. سوال بھی تو ہم نے برابر رکھے. جی ہم نے سوال بھی برابر رکھے. قرآن ناظرہ کا ہے تو میں 4 سال پوچھنے, وہ 4 سال ہم کراچی میں پوچھتے ہیں, وہی 4 سال ہم اسی طرح کے کرائٹیریا بھی یہاں سے کرائٹیریا بھی پورا یہیں سے طے ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی ہم نے یہ طے کیا کہ 10 لائنیں سننی ہے تو یہاں پر بھی ہم 10 لائنیں سنیں گے, تو اسلام کوٹ کے اندر کے گاؤں سے بھی ہم نے اس کی 10 لائنیں سنی, تاکہ ایک جو ہے عدل کا جو ہے وہ پیمانہ برقرار رہے اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم زیادتی والا معاملہ نہ ہو. ابھی یہ جو امتحانات
ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں، ان کا رزلٹ بھی الحمدللہ آ چکا ہے. تو اس میں بالکل واضح ہے کہ آپ مطمئن کس جگہ سے زیادہ ہیں؟ جو سندھ میں آپ کا سیٹ اپ چل رہا ہے رزلٹ وہاں کا زیادہ اچھا ہے، یا کراچی میں جو ادارے چل رہے ہیں؟ اور کراچی میں جو چل رہے ہیں تو کتنے ادارے چل رہے ہیں، کچھ ان کی بھی معلومات ہو جائے. سندھ میں کتنے چل رہے ہیں تھوڑا سا؟ اس میں اس کا جواب میں اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ کراچی کو ہم اس سے کمپیئر نہیں کرتے. رزلٹ بنانے میں تو ہم سوالات بھی تو ہم کرتے ہیں تاکہ ان کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بڑھتی جائے، ان کا کرائٹیریا بھی بہتر ہو. لیکن کراچی کو ہم اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر ہم کمپیریزن کر سکیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا بچہ بہت ذہین ہے اور بہت فطرت پر ہے، اس کا حفظ بہت مضبوط ہے، تو وہ بہت بیٹر جا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ سال سال ایک بچے اچھے گھرانوں سے ہیں، بچوں کو گھر سے بھی تعلیم ملتی ہے، تو ان کا ظاہرہ لیول ان سے زیادہ بہتر ہے، آئی کیو بھی ان کا زیادہ بہتر ہے. قرآن کی اگر حفظ کی بات کریں تو کراچی کا حفظ میں ٹائم بھی لگتا ہے اور ان کا حفظ اتنا اچھا نہیں ہوتا. لیکن تھر پارکر کے بچے کا دور دراز علاقوں میں اگر بچوں کو حافظ بن جائے، اور کئی سی کی مثالیں، ان کے جیسا ہم نے حفظ نہیں دیکھا. ان کی میمورائزیشن جو ہے وہ آؤٹ کلاس ہے کراچی کے بچے سے زیادہ. وہ کم محنت کر کے زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن ان کو پڑھانے کے لیے معلم اور ان کے پڑھانے کے لیے جو وسائل اور ذرائع ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں، بہت کم ہیں. تو وہ فطرت پر ہیں وہ بچے، ان کو پڑھانا نسبتاً آسان ہے. ایک مرتبہ اگر وہ پڑھنا شروع ہو جائیں تو ان جیسا حافظ، ان جیسا پڑھنے والا اور ان جیسا زیادہ جو ہے ایک اسٹیبل بچے وہ کراچی کے نہیں ہوتے. اچھا، امتحانات میں پذیرائی بھی اسی طریقے سے ہوتی ہوگی؟ مثال کے طور پر اگر ٹنڈو آدم میں یا تھر پارکر میں کوئی ایک حلقہ اور ایک ادارہ بہتر رہا ہے تو لسٹ کے اندر کراچی وہاں نیچے ہی آئے گا اور سندھ اوپر رہے گا؟ جی ایسے ہوگا، بالکل ایسے ہوگا. اسی طرح پذیرائی کرتے ہیں ہم. اس کے لیولز ہم نے اسی طرح بتاتے ہیں کہ مارکنگ اسی طریقے سے ہوتی ہے تاکہ ان کے درمیان کمپٹیشن برقرار رہے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں پر صحیح جا رہے ہیں، کہاں پر ہم جو ہے ڈکلائن پر ہیں، کہاں پر ہم جو ہے وہ اب جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں. والدین کے کیا تاثرات ہیں اس معاملے میں کہ جو تعلیم سے وہ مطمئن ہیں؟ کیا وہ چینجنگز دیکھ رہے ہیں بچوں میں؟ شیخ الحمدللہ والدین بہت خوش ہیں. ہر جگہ پر جہاں ملتے ہیں ہمیں پہلے کھڑے ہوتے ہیں وہاں ماشاءاللہ ملنے کے لیے. تو وہاں والدین کا یہ تاثر ہے کہ آپ لوگوں کا جو یہ چیکنگ بیلنس ہے یا امتحان لینا ہے، ویسے ہر مہینے پر ہمارا مراقب بھی جاتا ہے امتحان کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے. اس کو امتحان نہیں، ہم اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں، جائزہ کہتے ہیں، جائزہ کہتے ہیں جی. تو وہ جب لینے جاتا ہے تو بھی والدین خوش ہوتے ہیں. اور ویسے ہم جب امتحان پر جاتے ہیں تو والدین کا فیڈ بیک یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ بار بار امتحان لینے کے لیے آتے ہیں، ہمارے بچے ماشاءاللہ اور زیادہ پڑھ گئے ہیں اور زیادہ ان کے اندر خوف ختم ہو گیا ہے، ہوشیار ہو گئے ہیں. بیچ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے سندھ دعویٰ ایجوکیشن پروجیکٹ کے، کیونکہ میں خود ادارے میں ویلفیئر کا وہ دیکھ رہا ہوں معاملہ. تو ناظرین کے لیے بھی ذرا یہ ایک خبر دیتے ہیں کہ جتنے بھی علماء اور دعات وہاں سندھ دعویٰ ایجوکیشن پروجیکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے ویلفیئر پروجیکٹس کی ایک بیک بون ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ پورے سندھ کے اندر اگر ہمیں ایک کسی رفاہی تنظیم پر کوئی ایک فوقیت حاصل ہے یا گرپ یوں کے لیے مضبوط ہے تو وہ ان دعات اور علماء کی وجہ سے، کیونکہ یہ رضاکارانہ طور پہ اپنی بساط سے بڑھ کر ہمیشہ، خاص طور پہ ابھی جو یہ فلڈ کا معاملہ آیا تھا گزشتہ سال، اس میں جس طرح انتھک محنت کر کے ان لوگوں نے وہ کام کیا، لوگوں کی مدد، امداد اور دیگر معاملات کی، وہ ایک قابل تحسین معاملات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے فائدے بھی حاصل ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ ابھی شیخ عبدالکریم بھی بتا رہے تھے کہ بچوں کی تعداد بھی بڑھی ہے. جب انہی علماء نے جو ہے وہ لوگوں کی امداد اور تعاون کیا ہے تو لوگوں کی دوریاں کم ہوئی ہیں، تھوڑے سے قریب آئے ہیں، بچوں کی تعداد بھی بڑھی ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ جی ایک ایسا عالم اور ایک ایسا داعی جو آپ تیار کر رہے ہیں، جن کے ذریعے وہاں پر افطار بھی ہوتی ہے ماہ رمضان میں، جن کے ذریعے قربانی بھی کی جاتی ہے، قربانی کا گوشت بھی تقسیم ہوتا ہے، سردیوں کی آمد پر وہاں پر بچوں کے لیے گرم کمبل اور دیگر چیزیں بھی تقسیم ہوتی ہیں، برا وقت آئے، کوئی آفت آئے، حادثہ ہو، اس میں یہ سارے کے سارے صف اول میں موجود ہوتے ہیں. آپ ان اپنے جو علماء ہیں یا ان کی جو پوری ایک آپ ٹیم کہتے ہیں، ان کو آپ مستقبل میں کس جگہ دیکھتے ہیں اور آپ کی پلان کیا ہیں کہ مستقبل میں آپ کہاں سندھ دعویٰ ایجوکیشن پروجیکٹ کو کس جگہ پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. شروع میں ہی آپ نے ہمارے اس پروجیکٹ کی ایک بڑی اچھی تعریف کی تھی کہ ایک مشنری پلان ہے، ایک مشنری کام کرنا ہے. MIRC کے جتنے پروجیکٹس ہیں اس کو ہم مشنری کے طور پر ہی لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے اہداف، اس کے ٹاسک، اس کے جو مشن اور ویژن سب ہم اس کو جو ہے ڈسکرائب کرتے ہیں، پھر ہم کام کرتے ہیں.
تو یہ جتنے بھی دعات ہیں، جتنے بھی اسکالرز ہیں یا جو ہمارے پاس میں ٹیم ممبرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہم انہیں ملٹی ٹیلنٹڈ بنانا چاہتے ہیں کہ ان سے ہم جو ہے وہ مختلف کام کریں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا صحابہ کرام کی ذات ہو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک لیڈر تھے، ایک جرنیل تھے، ایک آپ ویلفیئر کے سب سے بڑے جو داعی تھے، معلم تھے. وہ ساری صفات ہمیں ہمارے دین سے ہی ملتی ہیں. تو ہمارے ادارے کا جو ویلفیئر کام ہے شروع سے یہ ہمارے جو سی او ہیں، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ، اور ہمارے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہمیں یہ سکھایا کہ ہر چیز کے اندر دعوت تبلیغ کو جو ہے وہ ذریعہ بن سکتا ہے. تو ویلفیئر کا کام بھی ہم نے انہی کے ذریعے کیا ہے. یہ لوگ اب اتنے ٹرین ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ یہ سندھ میں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس میں صف اول کے یہ ویلفیئر کے جو ٹیم بن جاتے ہیں، ریسکیو ممبرز بن جاتے ہیں. اور انہوں نے وہ اس علاقے میں جا کر کام کیا جہاں پر میں گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ادارے بھی نہیں پہنچ سکے. تو یہ ہماری ایک بالکل ہر طرح سے یہ حرف اور مولا بن چکے ہیں. تعلیم بھی دیتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے خیر خواہی بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی. ایک آئیڈیل امام، ایک آئیڈیل امام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا تھا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. یہ تقریباً جو ہماری مساجد بنتی ہیں وہ 164 مساجد میں ہمارا یہ نیٹ ورک ہے. اور اگر لوکیشنز معلوم کرنا چاہیں تو 96+ یہ سٹیز اور ولیجز بنتے ہیں جہاں پر ہمارا یہ نیٹ ورک موجود ہے. 10 to 12 ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پر ہمارا فہم دین فہم قرآن جو ڈپلومہ کراچی میں جاری و ساری ہے، اسی کا بالکل ریپلیکا ہم وہاں پر سندھی زبان میں بھی اس کو پڑھا رہے ہیں، جس میں ترجمہ قرآن ہے، احادیث ہے، فقہی مسائل ہیں، طہارت کے، نماز کے، یہ سب چیزیں ہم وہاں پر جو ہے وہ بالغان کے لیے الحمدللہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ جاری و ساری ہیں. کراچی میں کتنے حلقات ہیں فی الحال جو ابھی کراچی میں ہمارے مضافات میں اور کراچی شہر سٹی ملا کر تو تقریباً 30 یہ حلقات القرآن ہیں، جس میں ہم حفظ قرآن بھی اور ناظرہ، قاعدہ، یہ تمام تعلیم اور اسلامی بنیادی تعلیم جو ہمارا کیریکولم ہے وہ بھی ہم وہاں پڑھاتے ہیں الحمدللہ. اور یہاں پر بھی ہمارا سینٹرلائز ایگزام ہے، وہی انسپیکشن ہے، وہی سپروائزرز ہیں، سیم ایز اٹ از جو ہم کراچی میں علیحدہ رکھے ہیں. جی کراچی کی ٹیم الگ ہے بالکل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب بات کو سمیٹتے ہیں، اینڈ پر آتے ہیں، کچھ اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں. خاص طور پہ جب ہم سندھ دعویٰ ایجوکیشن پروجیکٹ کو کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہماری نظر میں کامیابی کی طرف گامزن ہے، چل رہا ہے، ہمیں جو ہمارے مقاصد تھے اس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے. تو ابتدا میں کیا تعداد تھی؟ 2014 میں شیخ نے بتایا کہ 6 سے 7 افراد سے شروع کی تھی. ابھی دعات کی کیا تعداد ہے؟ اور اندرون سندھ جو ابھی آپ اسٹوڈنٹس کے امتحانات لے کے آئے، کل تعداد کیا تھی؟ اور کراچی میں کیا ہے؟ کیا تھوڑی سی اگر یہ مختصر سی تفصیل دے دیں. جزاکم اللہ خیر شیخ. 2014 سے جب حلقات شروع ہوئے تھے اس وقت تو 2 حلقات تھے یا 3 حلقات تھے، بچے بہت کم تھے، 60-70 کی تعداد تھی. 2017 میں پھر تعداد بڑھائی، اس وقت 400-450 تک طلباء تھے. ابھی اس وقت جو طلباء کی تعداد ہے وہ تقریباً 2400 سے 2450 تک طلباء کی تعداد ہے. اور جو معلم ہیں وہ 62 ہیں. بلوچستان سے کے ساتھ ملا کے یہ 66 ہو جاتے ہیں. اور اس طرح جو ہمارے سپروائزر ہیں ایجوکیشن کے، وہ پورے سندھ کے تقریباً کو ڈسٹرکٹ جو دی ہوئی ہیں وہ 2 سپروائزر ہیں، جو جس کو مراقب کہتے ہیں، وہ جا کر کے وہ سپروائز کرتے ہیں تعلیم کو. باقی سندھ جو دعوت تبلیغ کے حساب سے جو کام ہے اس میں ہم نے تقریباً 5 جو رکھے ہوئے ہیں سپروائزر ڈسٹرکٹ وائز، وہ بھی جا کر کے اپنے. جب اسٹوڈنٹس کی آپ نے بات کی تو اس میں طلباء الگ ہیں اور طالبات الگ ہیں؟ جی اس میں طلباء الگ. تو طلباء کی کیا تعداد ہوگی؟ طلباء کی تقریباً ہے 1300-1400 کے درمیان، اور طالبات تقریباً 700 کے قریب ہیں. جی. ان طالبات میں کئی بچوں نے بھی حفظ کیا ہے قرآن مجید، مکمل حفظ کیا ہے. ایسے علاقوں میں بچوں نے حفظ کیا ہے تھر پارکر میں، جہاں ان کو تعلیم قرآن مجید کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہاں ان بچوں نے حفظ کیا ہے. اور ماشاءاللہ جس طرح شیخ نے بتایا پیلوڑوں میں، احمد آباد میں، وہاں بچوں کی آواز اور ان کی تلاوت آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے. ان کے والدین کو یہ نہیں پتہ تھا کہ قرآن شریف کی کیا اہمیت ہے. جب بچیاں اتنے بہترین آواز میں قرآن شریف مکمل کر کے سناتی ہیں تو ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ ان احمد آباد میں یا ہمارے کئی بھی جتنے بھی حلقات ہیں، آپ وہاں جا کر کے ہمارے جو بچے ہیں ان سے جا کر کے آپ کس طرح کے سوال کر سکتے ہیں، ان کو الٹے ملٹے سوال بھی کریں گے تو بھی جواب ملے گا انشاءاللہ. باقی ان کی جا کر کے تلاوت سنیں گے تو بھی انشاءاللہ مثالی تلاوت ہوگی. مشائخ کو سب کو پتہ ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں، وزٹ کر کے آئے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. دونوں مشائخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آج وقت دیا، اور اپنے ناظرین کا بھی کہ وہ
بڑی دل جمی کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے اس طرح کی پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں جو ہمارے پروجیکٹ سے متعلق ہوتی ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی نئے پروجیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور یقیناً اس میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے لیے مزید ایڈ کی جائیں گی تاکہ آپ تک یہ صحیح معنی میں اس کی تصویر بھی پہنچ سکے. تو انشاءاللہ کوئی آراء ہوں, کوئی تجاویز ہوں یا اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہوں تو بلا جھجک ادارے سے رابطہ کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.